ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پچھلے جمعہ یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکام مہربانی سے بھرے ہوئے ہیں، رحمت سے، رحم سے بھرے ہوئے ہیں۔ کوئی حکم ایسا نہیں جس میں انسان کے لیے مہربانی نہ ہو۔ اس لیے قرآن مجید کی ابتدا ہی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ نے صفت مہربانی کو ذکر فرما کر بتا دیا کہ قرآن مجید جو احکام کی کتاب ہے یہ سراسر رحمت ہے اور رحم سے بھرا ہوا ہے۔ دوسری بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جس چیز کا بھی حکم فرمایا ہے کیونکہ وہ مہربانی سے بھرا ہوا ہے، اس وجہ سے تمام احکام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ بیان فرمایا، اور اللہ تعالیٰ خود بھی اس ضابطے کے ساتھ قائم ہے اور انسانوں کو بھی اسی ضابطے کے ساتھ زندگی گزارنے کا حکم فرمایا، اور وہ ہے عدل۔ ان اللہ یأمر بالعدل، کہ اللہ تعالیٰ عدل کا حکم فرماتے ہیں۔ عدل کسے کہتے ہیں؟ عدل کہتے ہیں افراط اور تفریط سے پاک۔ افراط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حد سے تجاوز، اور تفریط کا مطلب یہ ہے کہ حد سے بھی پیچھے رہنا۔ عدل کا دوسرا لفظ وضع الشیء علی محلہ، کہ ہر چیز کو اس کے مناسب محل پر رکھنا، ہر کام کو اس کے محل کے مطابق کرنا، اس کو عدل کہتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں ظلم ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کے محل کے علاوہ رکھنا، کسی کے ساتھ اس کے محل کے غیر مناسب اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرنا، یہ ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بھی فرمایا قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم، کہ اللہ تعالیٰ انصاف کے ساتھ قائم ہے، عدل کے ساتھ قائم ہے، اور وہ ہر چیز پر غالب ہے اور حکمت کے ساتھ ہر چیز کو چلا رہا ہے۔ آج ہم نے بنیادی طور پر اس بات پر غور کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارا نظام اس کی بنیاد عدل پر رکھی ہے۔ کائنات کا جتنا نظام ہے وہ سارا کا سارا عدل پر ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے آسمان بنایا، زمین بنائی، ایک دوسرے کے مقابل ہیں یہ۔ آسمان اور زمین میں کسی چیز میں اگر تفاوت اور مقابلہ بیان کرنا ہو تو زمین و آسمان سے تعبیر کرتے ہیں کہ ان کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے۔
آسمان قائم ہے، زمین قائم ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس فضا میں بہت ساری مخالف چیزیں پیدا کی ہیں۔ آگ پیدا کی، اس کا مخالف پانی ہے۔ اس کائنات میں آگ بھی موجود ہے، پانی بھی موجود ہے۔ ہوا مٹی میں مخالفت ہے، ہوا بھی موجود ہے، مٹی بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کو انسان کی خدمت کے لیے بنایا ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، خلق لکم ما فی السماوات والارض۔ زمین آسمان کی ساری چیزیں انسان کی خدمت کر رہی ہے۔ اب ساری مخلوق میں سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ضعیف بنایا ہے۔ اب اس بات پر غور کرنے سے ہر انسان جو عقل رکھتا ہے اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ عدل والا معاملہ کیا ہے، سارے نظام کو عدل کے ساتھ بنایا ہے۔ اب ہوا بھی چل رہی ہے، انسان کو فائدہ پہنچا رہی ہے۔ اب تھوڑا سا ہوا کو اللہ تعالیٰ اجازت دے دے، یہ تیز ہو جائے، انسانوں کے ساری منافع کی چیزوں کو اڑا کر لے جاتی ہے، خود انسان کو بھی اڑا کر لے جائے۔ آگ جب اپنی حد سے تجاوز کرتی ہے تو سب کو بھسم کر دیتی ہے۔ پانی جب نکلتا ہے تو ساری چیزوں کو ختم کر دیتا ہے۔ مٹی کے تودے گرتے ہیں، سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے نظام میں ہر چیز کو اپنے قبضے میں رکھا ہوا ہے۔ ہوا اس کے قبضے سے باہر نہیں ہے، مٹی اس کے قبضے سے باہر نہیں ہے، پانی اس کے قبضے سے باہر نہیں ہے، آگ اس کے قبضے سے باہر نہیں ہے۔ ساری چیزیں انسان کے مفاد کے لیے۔ یہ سورج ہے، اللہ تعالیٰ نے جب سے اس کو بنایا اس کو ایک ترتیب پر چلایا ہے۔ کسی دن بھی یہ سورج اپنے وقت سے مؤخر نہیں ہوتا، مقدم نہیں ہوتا، اپنی لائن راستہ نہیں چھوڑتا۔ کل فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے راستے پر چل رہا ہے۔ یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے قبضے میں رکھا ہے۔ اب تھوڑا سا یہ سورج انسان کے قریب ہو جائے، تھوڑا سا، تو اتنا گرمی بڑھ جائے کہ انسان جل جائے، اور تھوڑا سا بعید ہو جائے اپنے راستے سے، اس زمین سے، تو سردی کی وجہ سے انسان مرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک راستے پر چلایا۔ یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عدل پر پیدا فرمایا۔ ہر چیز، جس چیز میں بھی غور کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ نے، ہم اپنی ذات کو دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے، ہماری ہر چیز کو عدل کے ساتھ بنایا ہے۔ دونوں ہاتھ ہیں، ہاتھ کی انگلیاں بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری ساری ضروریات کو جانتا ہے، ہر چیز کو عدل کے ساتھ بنائے۔ ایک ہاتھ بڑا ہو اور دوسرا چھوٹا ہو، انسان اس سے کام نہیں لے سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے منہ میں دانت بنائے، سامنے کے دانت اور طرح ہے، اور ادھر چکیاں رکھی ہیں وہ اور طرح ہیں۔ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے اپنا اپنا کام دیا ہے۔ سامنے کے دانتوں کا کام کاٹنا ہے اور دائیں بائیں کے دانتوں کا کام رگڑنا ہے۔ اگر بالفرض اللہ تعالیٰ اس میں تبدیلی لاتا، یہ داڑھ سامنے ہوتی، سامنے والے دانت داڑھ کی جگہ ہوتے، تو دیکھنے پہ بھی انسان برا لگتا اور کام بھی کوئی نہ کر سکتا۔ آنکھیں اللہ تعالیٰ نے کہاں رکھی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کان کہاں رکھے ہیں، ناک کہاں رکھی ہے، منہ کہاں رکھا ہے؟ ہر ایک چیز کو اللہ تعالیٰ نے عدل پر، انصاف پر رکھا ہے۔ جہاں اس کی ضرورت ہے، انسان کے لیے جو چیز نقصان دہ ہو، ناک بھی بتاتا ہے، آنکھ بھی بتاتی ہے، اس لیے منہ کے اوپر اللہ نے اس کو رکھا ہے پہرے کے لیے۔ انسان کی جان کو دائیں بائیں سے خطرہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کان دائیں بائیں سے رکھے ہیں، دشمن کی آواز سن کر اپنی حفاظت کر سکے۔ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے عدل پر رکھا ہے۔ ہم اس میں غور تو کریں، اس جہان میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تم اپنی جان میں غور نہیں کرتے، اللہ نے کیسے بنایا اس کو۔
تو جہان میں ہم دیکھیں، ہمیں بظاہر یہ پہاڑ بدھے سے لگتے ہیں، کہیں اونچے ہیں کہیں نیچے ہیں، لیکن اس میں غور کریں، جو لوگ وہاں رہتے ہیں ان سے پوچھیں، اللہ تعالیٰ نے ان پہاڑوں کو ایسی ترتیب سے رکھا ہے کہ انسان کا سراسر اس میں مفاد ہے، اس کے لیے درے رکھے ہیں جس سے ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سارا نظام اس دنیا کا جب عدل پر بنایا ہے، اور یہ انسان تو اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ نے اس کو اپنا خلیفہ کہا ہے اور اشرف المخلوقات ہے۔ جب ساری دنیا کا نظام جو انسان کے لیے وہ عدل پر ہے، تو انسان کا اپنا نظام جو اللہ نے بنایا وہ کیسے عدل کے خلاف ہوگا؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم میں 4 عناصر رکھے ہیں، عناصر اربع سے انسان بنا ہے، آگ ہے، مٹی ہے، پانی ہے، ہوا ہے۔ انسان کا وجود ان 4 چیزوں سے۔ اب دیکھیں، چاروں چیزیں ایک دوسرے کی مخالف ہیں، اور اللہ نے ایک جسم میں ان کو رکھا ہے۔ ہر ایک کو اگر اللہ تعالیٰ کا انسان کے لیے نظام عدل کے خلاف ہو تو انسان وحشی جانوروں سے بھی زیادہ وحشی بن جائے۔ اب آگ ہے، آگ کی خاصیت جلانا بھی ہے، آگ کی خاصیت نفع پہنچانا بھی ہے۔ ہم جہان میں دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان میں یہ آگ کا مادہ رکھا ہے۔ اب علماء فرماتے ہیں کہ ہر چیز کے 3 درجے ہیں۔ یہ جو آگ ہے، آگ کے اندر خاصیت ہے طرف ہو، یہ اوپر اٹھتی ہے اور اشتعال پیدا کرتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کے لیے انسان کے جسم میں اس کو بنایا، اس کے لیے حکم جاری کیا ہے، اگر وہ حکم عدل کے خلاف ہو، انصاف کے خلاف ہو، تو انسان کے اندر طرف اور اشتعال ہو اور دنیا میں فساد پھیلے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اعتدال عدل پر رکھ کر اس کے لیے حکم جاری کیے ہیں۔ اگر اس حکم کے مطابق انسان زندگی گزارے تو انسان کے اندر جو آگ کی خاصیت ہے وہ نفع پہنچائے گی۔ آگ سے انسان میں قوت غضب پیدا ہوتی ہے، غصہ، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انصاف رکھا ہے۔ اب یہ غصہ اگر حد سے تجاوز کر جائے تو تخریب کاری پیدا ہوگی، ظلم پیدا ہوگا، اور اگر اللہ آگ کو بالکل بجھا دے تو انسان کی غیرت بھی ختم ہو جائے گی، کسی چیز پر غصہ نہیں آئے گا، غیرت ختم ہو جائے گی۔ اللہ نے اس کے لیے عدل کا حکم ایک جاری کیا کہ تخریب کاری بھی نہیں کرنی اور بالکل بغیرت بھی نہیں بننا۔ جہاں تمہارے ایمان کا، تمہاری عزت کا، تمہاری جان کا مسئلہ ہو، وہاں اپنے دفاع میں اس غضب کو استعمال کریں۔ اس کے لیے عدل کا حکم جاری فرمایا۔ انسان کے اندر مٹی ہے، مٹی کی خاصیت طمع اور حرص ہے، تبھی لوہا بھی مٹی میں ڈال دیں وہ مٹی بن جائے گا، کہ دوسری چیز کو اپنی جنس بناتی ہے، دوسرے کی چیز کو دیکھا میرے پاس آ جائے، یہ اس کی خاصیت ہے۔ اگر اس کے لیے انصاف کا فیصلہ نہ ہو، عدل کا حکم نہ ہو، یا انسان اللہ کے احکام کو چھوڑ دے، تو انسان کے اندر طمع اور حرص پیدا ہوگا، دوسرے کے مال پر قبضہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی خاصیت تواضع بھی رکھی ہے، یہ اس کا عدل ہے۔ اسی طرح پانی ہے، پانی میں تذبذب ہے، پانی پر کوئی چیز رکھیں وہ ہلتی رہتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ انسان کے لیے پانی کا فیصلہ کر کے پانی رکھ کے اس کے لیے کوئی حکم جاری نہ کرے تو اس کے مزاج بدلے گا، ہر لمحہ مزاج میں تبدیلی آئے گی۔ اللہ نے اس کے لیے ایک عدل کا حکم جاری کیا جس کی وجہ سے اس میں استقامت رہتی ہے۔ ہوا ہے، ہوا کی خاصیت شہوت ہے، جس کی طرف جائے اس کو اڑا کر لے جاتی ہے، خواہشات۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی
عدل کا فیصلہ فرمایا ہے، عدل کا حکم جاری کیا۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کے لیے یہ بات نہ فیصلہ نہ کرتے، یا کوئی انسان اللہ کے حکم کو چھوڑ دے تو شہوت پرستی میں، مال میں، عزت بنانے میں دوسروں پر ظلم کر کے آگے بڑھے گا۔ تو بہرحال میری ساری چیزوں کا جو میں نے باتیں عرض کی، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کا سارا نظام عدل پر بنایا ہے، انسان غور کرے تو، اور انسان ساری مخلوقات میں سے سب سے اشرف ہے۔ اس وجہ سے انسان کے لیے بھی جو احکام جاری کیے وہ سارے کے سارے عدل پر ہیں، کوئی حکم بھی عدل کے خلاف نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی اسلام کے حکم کو چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے گا تو وہ سراسر ظلم ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان پر 5 طرح کے احکام جاری کیے: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات۔ عقیدہ جو انسان کے اندر کی چیز ہے، اللہ نے اس کے لیے بھی جتنے احکام دیے ہیں وہ سارے کے سارے عدل پر ہیں۔ توحید کا حکم ہے تو شرک سے بچایا، ہر ایک کے سامنے نہ سر جھکاتے پھریں، ایک کی عبادت کرنی ہے۔ اب شرک سے بھی بچایا اور اللہ کی ذات کے انکار سے بھی بچایا ہے، دہریت سے بھی بچایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جتنے عقائد ہیں، اللہ کی صفات کے بارے میں جتنے نظریات ہیں، وہ سارے کے سارے عدل پر ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کے بارے میں جتنے عقائد اور نظریات ہیں، وہ سارے کے سارے عدل پر ہیں۔ اگر اس عقیدے سے ادھر ادھر پھریں گے یا تو حد سے تجاوز کر جائیں گے، یا پھر ان کے حقوق ہیں ان کو بھی پامال کرنا شروع کر دیں گے۔ اسی طرح کتابوں کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں جتنے بھی عقائد ہیں وہ سارے کے سارے عدل پر ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو عبادات دی ہیں وہ بھی سارے کی ساری عدل پر ہیں۔ اب انسان کے ذمہ جو نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ ان 4 عناصر جیسے انسان بنا ہے اس کو اعتدال پر رکھنے کے لیے، اور بھی اس میں فوائد ہیں، مقاصد ہیں، لیکن انسانی 4 عناصر ہیں، ان کو اپنی جگہ پر رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ 4 چیزیں دی ہیں۔ اب یہ جو آگ ہے انسان کے اندر، بلکہ ہوا ہے، انسان کے اندر شہوت پیدا کرتی ہے، اللہ نے اس کے لیے روزہ رکھا ہے۔ پانی ہے، تذبذب پیدا کرتے ہیں، اللہ نے اس کے لیے حج رکھا ہے، حج کے ذریعے استقامت ہوتی ہے، 5 دن ایک ہی کلمہ بولنا ہے، اور ایک ہی وردی پہننی ہے، اور ایک ہی رخ پر چلنا ہے۔ 5 دن کی یہ جو ورزش ہے، یہ ایک تربیت ہے، یہ انسان کے اندر جو آب اور پانی کی خاصیت ہے اس کو اعتدال پر رکھنے کے لیے۔ اب زکوٰۃ ہے، مٹی انسان کے اندر حرص اور طمع پیدا کرتی ہے، اللہ نے زکوٰۃ رکھی ہے تاکہ انسان کے اندر سے حرص ختم ہو اور طمع اور لالچ ختم ہو۔ ہر ایک چیز میں اعتدال پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں رکھی ہیں۔ آگ انسان کے اندر ترف اور تکبر پیدا کرتی ہے، اللہ نے اس کے لیے نماز رکھی ہے کہ اپنے پیشانی اللہ کے سامنے ٹیک کر تواضع کا اظہار کرے۔ تو جتنے بھی احکام ہیں سارے کے سارے عدل پر ہیں۔ آج بھی میں نے ایک بنیادی بات عرض کی، انشاءاللہ آگے اس بات کو تفصیل کے ساتھ عرض کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات ہیں، یہ کیسے کیسے عدل پر ہیں۔ آج ہم نے جو سبق ہم نے یاد کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم کبھی کسی وقت بھی دینی حکم سے، اسلام سے اور اسلامی حکم سے الگ ہوتے ہیں، اپنی رائے اختیار کرتے ہیں، یا کسی یہود و نصارہ کی اتباع کرتے ہیں، تو ہم انصاف سے ہٹ جاتے ہیں، عدل سے ہٹ جاتے ہیں۔ ہم اس وقت اپنی ذات کے ساتھ بھی ظلم کر رہے ہوتے ہیں اور معاشرے کے ساتھ بھی ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں اسلام پر چلنا ہے اور ہر موقع پر اسلامی حکم کو بجا لانا ہے، تو ہم اول سے آخر تک عدل پر ہوں گے، انصاف پر ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔